بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے لڑاکا اور بمبار طیاروں کو اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی فائرنگ سے تباہ ہوتے یا ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے شاید انگریزی زبان کی وجہ سے کسی طیارے کی تباہی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ انگریزی زبان کی مار اس بری طرح پڑ جائے کہ ایک جیٹ طیارے کے پرخچے اڑا دے؟ لیکن ایسا ہوا ہے، وہ بھی پاکستان کی حدود میں، جب دو بھارتی پائلٹوں کے مابین انگریزی زبان میں ہونے والی گفتگو طیارہ شکن توپوں سے زیادہ خطرناک بن گئی تھی۔ یہ حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ کب پیش آیا، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ 1971 میں مغربی محاذ پر پاکستانی اور بھارتی افواج مختلف سیکٹرز میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھیں، جن میں ایک سلیمان کی سیکٹر بھی تھا۔ پاکستان کی جنگی تاریخ میں یہ سیکٹر اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اسی محاذ پر 6FF کے میجر شبیر شریف شہید نے بہادری کی لازوال داستان رقم کر کے نشان حیدر حاصل کیا تھا۔ یہاں پاکستانی فوج کا 105 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ تعینات تھا، جس کی سربراہی بریگیڈیئر امیر حمزہ خان کر رہے تھے، جو بعد میں میجر جنرل بن کر فوج سے ریٹائر ہوئے۔ یہ علاقہ اس لحاظ سے کچھ زیادہ ہی حساس تھا کہ یہاں دریائے ستلج پر بنایا گیا ہیڈ ورکس تھا، جس سے کئی نہریں منسلک تھیں۔ 3 دسمبر 1971 کو بریگیڈ نے سلیمان کی ہیڈ ورکس کی پیش کی حفاظت کی خاطر جنگ شروع ہوتے ہی سرحد پار حملے کیے اور کئی بھارتی علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ بھارت نے جوابی کارروائی کے لیے درجنوں ٹینکوں، بھاری توپ خانے اور کثیر نفری کو میدان میں اتارا، لیکن اپنے علاقے واپس نہ لے سکا۔ طیاروں کے ذریعے پاکستانی مورچوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا تو معمول بن گیا تھا۔ ایسی ہی ایک کارروائی کے لیے 8 دسمبر 1971 کو بھارت کے 2 ہنٹر طیارے سلیمان کی سیکٹر میں نمودار ہوئے اور پاکستانی مورچوں پر گولیوں کی بارش کرتے ہوئے ہیڈ ورکس کی طرف آئے۔ نیچے سے پاکستانی طیارہ شکن توپوں کے دھانے کھل گئے، لیکن ایک طیارے نے زمین سے فضا کی طرف برسائی جانے والی گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غوطہ لگایا اور ہیڈ ورکس کے پل پر ایک بم گرا دیا۔ بم پل پر گر کر دھماکے سے پھٹا اور ایک اچھا خاصا شگاف ڈال گیا، لیکن پھر پل کے ارد گرد موجود لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بم گرانے والا طیارہ، جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی فائرنگ سے بچ کر نکل گیا تھا اور بھارت کی جانب رخ بھی کر لیا تھا، اچانک ڈانو ڈول نظر آنے لگا۔ پھر پائلٹ نظر آیا، جس نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ جہاز بھاگ بھارت سرحدی پٹی کے ساتھ ساتھ بغیر پائلٹ کے ڈولتا رہا، پھر تقریباً 55 کلومیٹر دور منڈی صادق گنج جا کر گر گیا۔ پائلٹ ہیڈ ورکس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بحفاظت اترا تو پاکستانی فوجی اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایک فیلڈ کمپنی کے افسر کیپٹن خالد نے پستول کی نوک پر اس کے ہاتھ اٹھوائے اور جامہ تلاشی لے کر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی طرف لے چلے۔ راستے میں پائلٹ اور کیپٹن خالد کے درمیان کافی تند و تیز باتوں کا تبادلہ ہوا، کئی مرتبہ گالم گلوچ بھی ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر معروف مصنف کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب فاتح سبونا میں کچھ اس طرح کیا ہے کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کیپٹن خالد نے قیدی کو بریگیڈیئر امیر حمزہ کے حوالے کرتے ہوئے شکایت کی کہ راستے بھر وہ گالیاں بکتا آیا ہے۔ بریگیڈیئر حمزہ نے وجہ دریافت کی تو اس پائلٹ نے بے خوفی سے کہا کہ ہماری آپ کی دوستی تو نہیں ہے کہ میرے منہ سے پھول جڑیں گے، آپ مجھے پستول دے دیں، میں ابھی آپ کو اور اس کیپٹن کو گولی سے اڑا دیتا ہوں۔ بھارتی پائلٹ کی اس جیداری پر بریگیڈیئر حمزہ مسکرائے، کیونکہ ایسے دلیر بندوں کو وہ بہت پسند کرتے تھے۔ پائلٹ کو چائے وغیرہ پلانے کے بعد اس سے پوچھ گچھ شروع ہوئی تو بریگیڈیئر حمزہ نے پہلا سوال یہ کیا، تمہیں ہوا کیا تھا؟ چھلانگ کیوں لگائی جہاز سے؟ پائلٹ نے جواب دیا، بس غلط فہمی ہو گئی تھی، انگریزی کی مار کھا گئے۔ انگریزی کی مار؟ کیا مطلب؟ بریگیڈیئر حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ پائلٹ نے جواب دیا،
جب میں پل پر بم گرا رہا تھا تو پیچھے موجود جہاز کے پائلٹ نے مجھے برستی گولیوں میں جہاز نیچے لے جاتے ہوئے دیکھ کر چیخ و پکار شروع کر دی کہ ٹیل آن فائر، ٹیل آن فائر۔ میں جب بم گرا کر اوپر اٹھ رہا تھا تو اس کی آواز سنی۔ اس وقت جہاز بھی ہچکولے لینے لگا۔ میں یہی سمجھا کہ میرے جہاز میں آگ لگ گئی ہے، اس لیے اپنے ساتھی جہاز کے پائلٹ کو واپسی کی ہدایت دے کر بیل آؤٹ کر گیا۔ چھلانگ لگانے کے بعد دیکھا کہ میرا جہاز صحیح و سلامت ہے۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ پچھلے جہاز کا پائلٹ مجھے طیارہ شکن گنوں کی گولیوں کے بارے میں وارننگ دینا چاہتا تھا جو مجھ پر نیچے سے برسائی جا رہی تھیں۔ بجائے فائرنگ آن ٹیل کہنے کے وہ ٹیل آن فائر، ٹیل آن فائر پکارتا رہا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا سوائے سر پیٹنے کے۔ میرے ساتھی نے گھبراہٹ میں انگریزی الفاظ الٹے سیدھے نہ کر دیے ہوتے تو میں کیا آپ کا قیدی بن سکتا تھا؟ ناظرین کرام، یہ دلیر قیدی بھارتی ایئر فورس کے نمبر 7 اسکواڈرن کا مایاناز ہوا باز ونگ کمانڈر برنارڈ اینتھونی کوہیلو تھا، جو بنی کے نام سے معروف تھا۔ اپنے تباہ شدہ جہاز ہاکر ہنٹر FMK-56 کے ذریعے وہ پاکستان کے خلاف کئی کامیاب جنگی مشن سر انجام دے چکا تھا۔ اس کی قسمت کہ سلیمان کی ہیڈ ورکس کو اڑانے کے چکر میں وہ طیارہ شکن گنوں کی بجائے اپنے ہی ساتھی کی انگریزی کا نشانہ بن گیا۔ پاکستان کی قید سے رہائی پا کر BA کوہیلو نے دوبارہ انڈین ایئر فورس کو جوائن کیا اور ایئر وائس مارشل کے عہدے تک رسائی حاصل کی۔